اور بھائیوں، اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزیں ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ مکمل اسلام انہی بنیادوں پر کھڑا ہوا ہے۔ حج کرنا ایک اسلام کی بنیادی عمل ہے اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن عظیم الشان میں مکمل ایک سورہ حج ہے۔ سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی نے حج کے تعلقات سے تمام طرح کی چیزوں کو بیان کیا ہے۔ قرآن عظیم الشان کی جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے حج کو: وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ جو شخص وہاں تک پہنچنے کی استطاعت اور حیثیت رکھتا ہو، اللہ کے لیے اس کے اوپر حج کرنا فرض ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ اور کوئی شخص اگر وہ اس کا انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو اللہ تبارک و تعالی غنی عن العالمین، دنیا کے سارے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ پوری دنیا سے اللہ تبارک و تعالی بے نیاز ہے۔ کوئی چاہے حج کرے نہ کرے، دنیا میں کوئی حج کرنے نہ جائے، اللہ تبارک و تعالی کو کوئی غرض نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے تو فرض کیا ہے کہ جو صاحب حیثیت ہیں، جو صاحب استطاعت ہیں، جن کے پاس اتنی دولت ہے اور وہاں تک کا راستہ مامون ہے، محفوظ ہے، کوئی رکاوٹ، کوئی بندش، کوئی بینڈ نہیں ہے اور آسانی سے جا سکتے ہیں، آسانی سے آ سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے اوپر حج کرنا فرض ہے اور یہ اسلام کی بنیاد ہے حج کرنا۔ اور یہ حج کا جو عمل ہے کوئی آج کا عمل نہیں ہے، اس لیے کہ جہاں یہ حج کیا جاتا ہے خانہ کعبہ، وہ آج کا خانہ کعبہ بھی نہیں ہے۔ کوئی آج خانہ کعبہ بن گیا ہو یا 1500 سال پہلے بن گیا ہو، ہزاروں بلکہ لاکھوں بلکہ کروڑوں سال پہلے سے خانہ کعبہ ہے اور کئی ہزار سال سے حج کا عبادت کیا جا رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 حج کیے ہیں۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام 300 حج کیے ہیں، 700 عمرہ کیے ہیں ہندوستان میں رہ کر کے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام ہندوستان میں اتارے گئے تھے۔ اس ہندوستان سے 1000 سفر ہوا ہے خانہ کعبہ کی طرف، 700 عمرے کا اور 300 حج کا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے ہے، حدیث میں ہے کہ جب وہ حج کر چکے تو فرشتوں نے کہا کہ آپ کو حج مبارک ہو۔ یہ حج ہم 2000 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی مبارکباد دینے کے بعد کہا کہ یہ عبادت یعنی حج کی عبادت ہم 2000 سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا فرشتوں، یہ بتاؤ کہ تم طواف کی حالت میں کیا پڑھتے ہو؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ ہم جب طواف کرتے ہیں تو یہ تسبیح پڑھتے ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آج سے میں بھی طواف کے حالت میں یہی تسبیح پڑھوں گا۔ خانہ کعبہ کی تعمیر 6 مرتبہ ہوئی ہے۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کو
فرشتوں نے تعمیر کیا. اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہوا, اللہ تبارک و تعالی کی رہنمائی میں اللہ کا گھر فرشتوں نے تعمیر کیا, بنایا. اللہ تبارک و تعالی نے جیسے چاہا فرشتوں نے اللہ کا گھر تیار کر دیا. اس کے بعد دوسری تعمیر ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ کا حکم ملا کہ میرا گھر جو پہلے سے تیار کیا جا چکا ہے اس کے نشانات مٹ گئے ہیں, فرشتوں کی رہنمائی میں پھر سے دوبارہ ہمارے گھر کی تعمیر کرو. تو فرشتوں کی رہنمائی میں حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری بار خانہ کعبہ کی تعمیر کی. تیسری بار قریش نے تعمیر کی. اہل مکہ نے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت بہت کم تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھوٹے سے تھے, پتھر اٹھا اٹھا کر کے لے جاتے تھے خانہ کعبہ کے پاس. مشہور سیرت کا یہ واقعہ ہے, ہم سب بچوں نے پڑھے ہوں گے کتابوں میں, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو پتھر اٹھا اٹھا کر کے لے جایا کرتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس میں حصہ لیے تھے. اور جب خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود جو کالا پتھر ہے, جنتی پتھر ہے, جو فرشتوں نے خاص اللہ کے حکم سے وہ پتھر لا کر کے خانہ کعبہ میں نصب کیا ہے, جس کو حجر اسود کہا جاتا ہے, جس کو حاجی چومتے ہیں, لوگ جاتے ہیں چومتے ہیں, اس پتھر کے اس دیوار میں لگانے کا مسئلہ کھڑا ہوا تھا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے وہ تمام جو ایک بہت زبردست جھگڑا اور اختلاف ہونے والا تھا, وہ سارا جھگڑا اور اختلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فیصلے سے ختم ہو گیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کا فیصلہ کیا تھا کہ ایسا ہے کہ جو بڑے بڑے سرداران لوگ ہیں وہ ایک چادر کے کونے کو پکڑ لیں اور اسی کو اٹھائیں خانے اور حجر اسود کو اس میں چادر میں رکھ کر کے, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک ہاتھوں سے اس پتھر کو دیوار میں نصب کر دی. اس طرح سے بہت بڑا جھگڑا اور اختلاف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ختم ہوا تھا. یہ تیسری تعمیر. چوتھی تعمیر ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے خانہ کعبہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا کے مطابق حتیم کو بھی شامل کر لیا تھا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے منشا کو, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جو حتیم کا حصہ ہے وہ بھی خانہ کعبہ کا حصہ ہے, اس کو بھی شامل کر لیا جائے. تو ان کا جب دور آیا تو انہوں نے شامل کر لیا. لیکن حجاج بن یوسف نے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کی 5ویں دفعہ, تو حجاج بن یوسف نے جیسے خانہ کعبہ تھا, حتیم شامل نہیں تھا, حتیم کا حصہ شامل نہیں تھا, ویسے ہی خانہ کعبہ کو پھر سے جو ہے تعمیر کر دیا حجاج بن یوسف نے, اور کہا کہ جیسے اللہ کے نبی کے زمانے میں خانہ کعبہ تھا ایسے ہی خانہ کعبہ ہونا چاہیے. اور اس کے بعد یہ 5 دفعہ تعمیر ہوئی. اس کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا اس کے بعد اب کوئی خانہ کعبہ کی تعمیر نہیں کرے گا, اس لیے کہ پھر لوگوں کا کھلونا ہو جائے گا کہ جو جس کی حکومت آئے گی وہی خانہ کعبہ کو سوچے گا کہ ہم اس کی خانہ کعبہ کی تعمیر کریں. اب جیسے خانہ کعبہ ویسے چوکور, جس طرح سے حتیم کا حصہ چھوٹا ہوا ہے, یہ حجاج بن یوسف کے زمانے سے ایسے بالکل سیم چھوٹا ہوا ہے. اور 6ٹی مرتبہ یعنی بیچ میں چھوٹ گیا سلسلہ وار. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے گھر کی تعمیر کریں, اور باپ بیٹے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی. اس طرح سے 6 بار سلسلے وار بالترتیب اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقدس گھر کی تعمیر ہوئی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خانہ کعبہ
اصل عالم بھی ہے، وسط عالم بھی ہے۔ اصل عالم یعنی پورے ورلڈ، پورے دنیا کی اصل خانہ کعبہ ہے۔ وہ اس بنیاد پر کہ روایت میں ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ زمین اور دنیا کو بنائیں، زمین کو بنا دے، خشکی کو بنا دے، پانی کو پہلے بنایا جا چکا تھا، اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، پانی کو ایک بلبلا اٹھا اور جہاں جہاں تک وہ پھیل گیا وہاں تک یہ زمین بچھ گئی، پانی پر یہ زمین کو بچھایا گیا ہے، ہر طرف پانی ہی پانی، آج بھی پانی زیادہ مقدار میں ہے خشکی کے مقابلے میں۔ تو جہاں سے وہ بلبلا اٹھا تھا وہی خانہ کعبہ ہے۔ اور جغرافیہ اور نقشے کے اعتبار سے جو ماہرین ہیں وہ بتاتے ہیں کہ پورے ورلڈ کے نقشے کو اگر دیکھا جائے، پورے دنیا کے نقشے کو، تو بالکل خانہ کعبہ بیچوں بیچ میں ہے، پورے ورلڈ، پورے دنیا کے بیچوں بیچ میں ہے۔ اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ خانہ کعبہ اصل عالم بھی ہے، یعنی پورے دنیا کی اصل بھی ہے، اور وسط عالم بھی ہے، بیچوں بیچ میں ہے۔ خانہ کعبہ ہی کی طرف حاجی لوگ حج کرنے جاتے ہیں، وہ اس طور پر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب خانہ کعبہ کی تعمیر کیے تھے، اس زمانے کو ذرا غور کریں، سوچیں کہ اس زمانے میں کوئی نہیں تھا وہاں، بلکہ دور دور تک 100 کلومیٹر، بلکہ کئی 100 کلومیٹر تک کی کوئی آبادی نہیں تھی۔ آج خانہ کعبہ جو مکۃ المکرمہ یا مدینۃ المنورہ زادہم اللہ شرفا و تعظیما، جو آج پورے ورلڈ کا سب سے مقدس اور سب سے بیسٹ شہر مانا جاتا ہے، اس زمانے کا صحرا اگر سوچیں کہ جہاں کوئی جاندار نہیں تھا، پرندے تک نہیں تھے، پانی کا وجود نہیں تھا اس لیے پرندے تک نہیں تھے، لق دق میدان، چٹیل میدان، صحرائی علاقہ کہا جاتا تھا، بالکل صحرا ہی صحرا چاروں طرف، کہیں کوئی سرسبز و شادابی نہیں، کہیں پانی کا وجود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کا حکم پائے تھے بنانے کے لیے، اس لیے اللہ کا حکم تھا، باپ بیٹوں نے مل کر کے خانہ کعبہ کو بنا دیا، تعمیر کر دیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں آیا کہ یہاں عبادت کے لیے آئے گا کون؟ بھائی ایک جنگل میں اگر ایک مسجد بنا دی جائے تو سوال ہوگا ذہن میں کہ یہاں نماز کیسے ہوگی، اذان کیسے ہوگی، کون اذان دینے آئے گا، کون نماز پڑھنے کے لیے یہاں مسجد کو آباد کرے گا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جو پہاڑ ہے، پہاڑی علاقہ، آج بھی پہاڑوں ہی کا علاقہ ہے وہ، کہ فلاں پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان کیجئے، حج کا اعلان کیجئے۔ قرآن عظیم الشان میں اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا حکم ہوا ابراہیم علیہ السلام کو، وَأَذِّنْ کہ اعلان کیجئے حج کا اعلان کیجئے اس صحرا میں جہاں کسی جاندار کا نام و نشان نہیں تھا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے اعلان کیجئے حج کرنے کا۔ یاتوک رجالا وعلی کل ضامر، تمہارا صرف اعلان کرنا ہوگا، اور میرا جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ یہ ہوگا کہ تمہارا اعلان سن کر کے دنیا بھر کے لوگ جن کی قسمت میں اور مقدر میں عمرے کا اور حج کا سفر لکھ دیا گیا ہے، وہ لوگ پیدل بھی آئیں گے، دبلی پتلی اونٹنیوں پر بھی آئیں گے، وعلی کل فج عمیق، اور بہت دور دراز علاقوں کا سفر کر کے بھی آئیں گے، یعنی قریب کے بھی لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواری سے بھی آئیں گے، دور کے بھی لوگ آئیں گے، بہت دور کے لوگ بھی آئیں گے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ چنانچہ روایت میں ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا حج کا، تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی ذریات میں سے، نسلوں میں سے، انسانیت میں سے جنہوں نے بھی لبیک کہا، لبیک کا مطلب حاضر ہوں، عربی کا ورڈ ہے، میں حاضر ہوں، بلایا جا رہا ہے، اور بلانے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور حکم ہے اللہ کا بلانے کا۔ تو جس وقت بلایا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حج کے لیے بلایا، تو جن کی روحوں نے لبیک کہا، لبیک اللہم لبیک، کہ میں حاضر ہوں آپ کے گھر کی عبادت کے لیے، ان کو، تمام لوگوں کو عمرہ اور حج کی توفیق ملے گی۔
اور وہ لوگ وہاں پہنچیں گے، وہاں حاضر ہوں گے، اور جتنی بار جنہوں نے لبیک کہا ہے اتنی بار وہاں جائیں گے حج کرنے، عمرہ کرنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری روحوں کو بھی اس کی توفیق ملی ہو، اور ہمیں بھی حج اور عمرہ کی سفر کرنے اور حج عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حج اتنی عظیم الشان عبادت ہے کہ اس کی فضیلتوں میں سے صرف 2 فضیلت، بہت ساری حدیث میں فضیلتیں ہیں اس کی، صرف 2 فضیلت، حج کی 2 فضیلت۔ پہلی فضیلت یہ ہے کہ جو حاجی حج کرنے جاتے ہیں، حج کرتے ہیں، وہ اپنے حج کے دوران، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت ہے اور بخاری شریف میں اس حدیث کو بیان کیا گیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حاجی اپنے حج کے دوران کسی گناہ کے کام کا ارتکاب نہ کریں اور کسی بے حیائی اور فحاشی بات نہ کریں اپنے حج کے دوران، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ گناہوں سے ایسے پاک اور صاف ہو جاتے ہیں، ان کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے معاف کر دیے جاتے ہیں، گویا کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں۔ بہت بڑی فضیلت ہے ایک حاجی کے لیے کہ حاجی کے گناہ اس طرح سے صاف ہو جاتے ہیں، ختم ہی ہو جاتے ہیں، گویا کہ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے، صاف ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے۔ ایک دوسری فضیلت حاجیوں کے تعلق سے ہے، حدیث میں ہے کہ حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہی ہے، صرف کا لفظ ہے، یعنی اس کے علاوہ کوئی چارہ ہی نہیں، صرف جنت ہے، حج مبرور کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ایسے حاجیوں کو تو جنت ہر حال میں ملے گی جس کو حج مبرور مل گیا ہو۔ صحابہ نے پوچھا کہ حج مبرور کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج مبرور وہ حج ہے جس میں 3 چیزیں پائی جائیں۔ حج مبرور وہ حج ہے جس میں 3 چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ وہ حاجی جب حج کرنے جائے تو اس کا مقصد صرف اللہ کی رضامندی ہو، شہرت نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، نام و نبوغ نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، خریداری نہ ہو، سیر و تفریح نہ ہو، تجارت نہ ہو، کوئی اور مقصد نہ ہو، صرف اللہ کو خوش کرنا مقصد ہو۔ پہلی چیز، کسی طرح کا کوئی ریاکاری نام و نمود مقصد نہ ہو۔ یہ چیزیں آج ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اگر ہم اس کو سوچتے چلیں اس تعلق سے، یہ چیزیں جو اللہ کے نبی آج سے 1500 سال پہلے جو فرمائے تھے، آج یہ چیزیں سامنے آئیں، حاجیوں کی نیتوں میں فطور آ گیا ہے۔ بہت سی نیتیں حاجیوں کی ہوتی ہیں، اس نیت سے ہم کریں، لوگ حاجی کہیں، لوگ ہمیں بڑا سمجھیں، مطلب اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صرف اللہ کی رضا جوئی کے لیے حج کا سفر ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے کہ دکھاوا نہ ہو، نام و نمود اور شہرت اور کوئی اور مقصد نہ ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جب حج کرنے وہاں پہنچ جائیں تو جب وہاں توبہ کر لیں، گناہوں سے معافی مانگ لیں، تو جب حج کر کے جب واپس آئیں تو پھر دوبارہ ان گناہوں کا ارتکاب نہ کریں، دوبارہ ان گناہوں کی طرف قدم نہ بڑھیں، دوبارہ ان گناہوں کے تعلق سے نہ سوچیں۔ یعنی وہ وہاں اگر توبہ کر لیے ہیں، وہاں اللہ سے معافی مانگ لیے ہیں، آنسو بہا لیے ہیں، وہ اسی پر مہر لگ جائے حاجی کا کہ اب اس کے بعد دوبارہ وہ گناہ زندگی میں مرتے دم تک نہیں ہوگا۔ یہ حج مبرور کے تعلق سے دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ حج سے واپسی کے بعد اعمال خیر میں وہ زیادتی کرنے لگے۔ اعمال خیر یعنی جو خیر کے کام ہیں، جو بھلائی اور نیکی کے راستے ہیں، جو بھلائی اور نیکی کے کام ہیں، ان میں وہ حاجی بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے لگے۔
دنیاوی اغراض اور دنیاوی مفاد پیچھے چھوڑ دے، اب وہ صرف اپنے فکر آخرت میں لگ جائے، وہ صرف اپنے آخرت کی فکر کو اپنے سامنے رکھے اور ہر وقت اچھائی کے کام میں وہ سبقت کرنے لگے، زیادتی کرنے لگے. یہ تین چیزیں ہیں. اگر یہ تین چیزیں ایک حاجی کے اندر پائی جائیں گی اور ایک حاجی اگر ان تین چیزوں کو اس خیال کرے گا، لحاظ کرے گا، تو اس کا حج مبرور ہوگا روایت کے اعتبار سے. اور حج مبرور کے تعلق سے روایت میں ہے کہ حج مبرور کا بدلہ تو صرف جنت ہے. ایسے اگر اس طرح کا کوئی حج کر لیتا ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اس طرح کوئی حج کرتا ہے اور حج کے تعلق سے یہ جو تین چیزیں ہیں، ان تینوں چیزوں پر عمل کرتا ہے، تو اس کو تو جنت ملے گی ہی ملے گی، اس کے لیے کنفرم ہے جنت. اس لیے کہ یہ حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے. حج فرض کب ہوتا ہے؟ یہ بہت بڑا سوال ہوتا ہے. حج کے تعلق سے اور بھی بہت ساری کوتاہیاں اور غفلتیں ہیں، لیکن پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے حج فرض کب ہوتا ہے، کن کے اوپر حج فرض ہے، کون لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ہر حال میں حج کرنے کے لیے جانا چاہیے. حج فرض ہوتا ہے جو قرآن کی آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا. تین چیزیں ہیں جن کے اوپر حج فرض ہوتا ہے. تین چیزیں اگر پائی جاتی ہیں تو ایسے لوگوں کے اوپر حج فرض ہو گیا ہے. پہلی چیز یہ پائی جاتی ہو کہ وہ اپنے گھر سے لے کر کے اور خانہ کعبہ تک جانے کے اس کے پاس جو ہے اتنے پیسے آ جائیں، اتنے پیسے جانے اور آنے کے کہ جائے بھی اور واپس بھی آ جائے. اتنے پیسے اگر کسی کے پاس ہیں تو یہ پہلی چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں جتنے دن رہے، پہلے تو بہت زیادہ دن رہنا ہوتا تھا، لیکن اب تو 40 دن زیادہ سے زیادہ ایک حاجی جو ہے زیادہ وہاں مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں گزارتا ہے 40 دن. تو وہاں 40 دن میں جو خرچے آئیں گے وہ خرچہ بھی اس کے پاس موجود ہو، یعنی جانے اور آنے کا خرچہ اور وہاں جو ہے رہنے کا وہاں جو خرچہ ہوگا اس کا خرچہ. یہ ٹوٹل یہ دو چیزیں ہو گئی. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اگر جتنے دن یہاں سے وہ گیا ہے اور جب تک وہ واپس آئے گا، ان ایام میں اس کے گھر میں اتنا اسٹاک پیسہ ہو، اتنی پیسے بچے ہوئے ہو، چھوڑ کر کے وہ اپنے اہل و عیال کے لیے جائیں کہ اس کا، ان کے گھر والوں کا، ان کے بال بچوں کا، ان کے جو بھی ہیں ان کا خرچہ اتنے دن تک بہت آسانی کے ساتھ چلتا رہے. تو یہ تین چیزیں ہیں. یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو ان کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے. اس کو اور ڈیٹیل سے سمجھ لیں، تفصیل سے سمجھ لیں. جیسے 2025 میں اس سال جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں ان کا جو آنے اور جانے کا جو ٹوٹل خرچہ آیا ہے وہ 3,37,350 روپے آیا ہے. اس سال 2025 کے حاجیوں کا جو خرچہ آیا ہے وہ لکھنؤ سے جو گئے ہیں 3,37,350 روپے آیا ہے آنے جانے کا. اور 60,000 اور اس میں جوڑ لیں وہاں کا خرچہ، مکہ اور مدینہ کا خرچہ، وہاں رہنے کا خرچہ 40 دن، 60,000 اور جوڑ لیں تو تقریباً 4 لاکھ ہو جاتا ہے. اور جو یہ 40-45 دن جو گھر میں نہیں رہیں گے اہل و عیال کے لیے، جو حدیث میں قرآن میں ہے کہ چھوڑ کر کے جانا ہے ان کو کہ ان کا خرچ چلتا رہے، تو 50,000 جو ہے مینیمم اور چھوڑ دیں، اس میں اور جوڑ لیں 50,000 تو 4.5 لاکھ ہوتا ہے. اب یہ ٹوٹل نکل کر کے مسئلے کے اعتبار سے سامنے ہمارے یہ آ رہا ہے کہ جس کے پاس 4.5 لاکھ روپے اس وقت ہیں وہ قرآن کی آیت اور حدیث کے اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے ایسے لوگوں کے اوپر حج کرنا فرض ہو چکا ہے. 4.5 لاکھ جن کے پاس ہے. اور یہ 4.5 لاکھ کوئی بہت زیادہ نہیں ہے. ہم میں سے بہت سے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی حج کرنے نہیں جاتے ہیں غفلتوں کی وجہ سے. تمام طرح کی غفلتیں ہوتی ہیں. وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ تو حج کیے نہیں ہیں اور ہم کیسے چلے جائیں حج کرنے. باپ جیسے بیٹا اگر کما رہا ہے، بڑھیا اس کی آمدنی ہے تو اس کے بعد پیسہ بیٹھا ہے، اب وہ سوچتا ہے ہمارے ماں باپ تو حج نہیں کیے، ہم کیسے. مسئلے کے اعتبار سے غلط ہے. اگر ماں باپ نہیں حج کیے، ماں باپ کے اوپر حج فرض نہیں تھا، ان کے پاس اتنی دولت نہیں آ سکی، اتنے پیسے
इकट्ठे नहीं हो सके, वो हज को नहीं जा सके, तो जिसके ऊपर अगर बेटे के ऊपर हज फर्ज हो गया है, उसकी इतनी आमदनी है, वो हज करने बिला शक व शुबा चला जाए। और अगर ज्यादा अल्लाह ने दे रखा है तो उन्हीं पैसों अपने माँ बाप को भी शरीक कर ले, और अब जाए हज करने, अपना फर्ज अदा करने, अपने माँ बाप को भी लेता जाए। लेकिन जिसके ऊपर औरतें के जेवरात होते हैं, औरतों के पास जेवरात होते हैं, आमतौर से इतने जेवर होते हैं औरतों के पास कि 4.5 लाख और ज्यादा होता है। लेकिन एक शर्त उनके साथ और भी है मसले में कि औरतों के ऊपर उस वक्त हज फर्ज होता है जब औरतें किसी कोई महरम उनका साथ मिल जाए, उनको किसी महरम का साथ मिल जाए। महरम अगर नहीं मुहैया है तो औरतों के ऊपर सफर करना शरई एतबार से दुरुस्त ही नहीं है। लेकिन अगर महरम भी मिल जाए, अगर महरम नहीं मिलता है कोई हज करने वाला, तो अगर औरतों के पास तकरीबन 8 लाख रुपया हो जाए, यानी जिसको वो अपने साथ महरम को ले जाए उसका भी खर्चा और खर्चात औरत के जिम्मे होगा, ये मसला है। औरत के जिम्मे उसका भी पैसा होगा, उसका भी खर्चा होगा, तो तकरीबन हो जाता है कि अगर औरतों के मिल्कियत में ज़ेवरात वगैरह सब मिला करके तकरीबन 8 लाख हो जाता है। 8 लाख रुपए हैं तो औरत के ऊपर भी हज फर्ज है। वो अपना 4.5 लाख अपना जो है वो खर्चा करे, और उसके अलावा जो है जिसको उस महरम को साथ में ले जाए औरत, उसका भी अखराजात उसी के जिम्मे होगा, उसके ऊपर भी खर्च करे। इस तरह से औरत भी जो है रुके ना, हज फर्ज हो गया है तो महरम के साथ चली जाए वो हज करने, और हज कराए, इसलिए कि ये हज करना फर्ज है। शादी ब्याह के ताल्लुक से लोग रुके हुए होते हैं। हमारे बच्चे जो है किसी की तरह जरिए माश में लग जाएं, दुकानदारी कर ले या किसी और दुनियावी चीज़ों में, जब पैसा, और ये भी इसलिए इस वक्त जो बयान मौजू बनाया गया, ये मौजू इसीलिए बनाया गया है कि इस वक्त हज का फार्म भरने का सीजन है, और हज के फार्म भरने का जो महीना होता है यही जो 7 जुलाई से लेकर के 31 जुलाई तक हाजियों का फार्म भरा जा रहा है। इस बीच में अगर किसी के पास 4.5 लाख है, पूरे साल जरूरी नहीं है कि पूरे साल 4.5 लाख उसके ऊपर हो, बल्कि इस सीजन में अगर किसी के पास 4.5 लाख है तो उसके ऊपर हज फर्ज हो चुका है। अगर वो खर्च कर देता है तो वो गुनहगार होगा, वो कर्जा ले करके किसी तरह से फिर वो जाए। लेकिन उसके ऊपर चूंकि पैसा आया, उसकी मिल्कियत में है इतने पैसे 4.5 लाख, हज फर्ज हो चुका है, वो अपने फर्ज की अदायगी जरूर करे। इसलिए कि इस वक्त फार्म भरा जा रहा है, 7 जुलाई से 31 जुलाई तक ये फार्म भरने का इस वक्त मौसम है। इसलिए मौजू भी बनाया गया है कि इसी ताल्लुक से, ताकि हज के ताल्लुक से भी जो है बात की जाए। और जो गफलतें हो रही हैं कि फलां की शादी हो, ये सब तमाम चीज़ें जो है गुनाह की चीज़ें हैं। जो अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म क्लियर है कि इतना अगर किसी के पास हो जाने और आने का, और रास्ता मामून हो, महफूज हो। हदीस में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज में ताजील कहला है, हज में जल्दी करना चाहिए, हज करने में जल्दी करो, अल्लाह के नबी ने फरमाया है। इसलिए कि आगे का कोई गारंटी नहीं है कि आगे का रास्ता मामून होगा तुम्हारे लिए। और आज के हालात में हम इस हदीस को बहुत सही से समझ सकते हैं कि आगे क्या भरोसा कि हमारे लिए रास्ता मामून होगा। मामून का मतलब यह है कि हम आसानी से जा सकेंगे हज करने और आसानी से आ सकेंगे। अल्लाह के नबी 1500 साल पहले, हज जब फर्ज हो जाए तो इसमें जल्दी करो, इसलिए कि आगे का रास्ता मामून, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बिल्कुल कोई रुकावट नहीं हज के ताल्लुक से, रास्ता मामून है, बिल्कुल आसानी से जा सकते हैं। इसलिए हज के ताल्लुक से जो डिटेल और तफसील बयान किया गया है कि अगर इतनी मालियत किसी के पास हो तो ऐसे लोगों के ऊपर हज करना फर्ज है। अगर गफलत और लापरवाही, सुस्ती, काहिली, दुनियावी तमाम तरह की चीज़ों में उलझ करके, दुनियावी कामों में उलझ करके हज को फरामोश कर देते हैं और हज फर्ज हो चुका है उससे रूगर्दानी करते हैं, यानी ये जान चुके हैं कि हमारे ऊपर हज फर्ज हो गया है, इसके बावजूद भी हज करने नहीं जाते हैं, तो आखिरी एक वईद अल्लाह के नबी की सुना करके बात खत्म कर रहे हैं। बहुत ही सख्त वईद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो जान जाए कि हमारे ऊपर हज फर्ज हो गया है और हज फर्ज हो चुका हो, फिर भी वो हज करने ना जाए तो या तो यहूदी होकर के मरेगा या नसरानी होकर के, यहूदी होकर के मरेगा या नसरानी होकर के, इसलिए कि वो धर्म बदल देगा।
دھرم سے نکل جائے گا. اسلام دھرم میں صرف حج ہے, کسی اور دھرم میں حج نہیں ہے. حج سے اگر کوئی روح گردانی کر رہا ہے گویا کہ وہ دوسرے مذہب کو فالو کر رہا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمایا. آمین. وآخر دعوانا.